نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث شریف نمبر 656 کے مطابق پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا آدھی رات تک قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ حدیث مبارکہ مکمل ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کا معنی، مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس نے گویا آدھی رات تک قیام کیا۔ قیام کا مطلب ہے اس نے آدھی رات تک اللہ کی عبادت کی اور آدھی رات تک وہ نماز پڑھتا رہا۔ یعنی عشاء کی نماز کی یہ فضیلت ہے، جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اسے آدھی رات تک عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ وہ نماز پڑھتا ہی رہا حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی۔ اتنا ثواب ملتا ہے عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے والے نمازی مسلمان کو۔ اور جس نے فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کر لی اس نے گویا پوری رات قیام کیا، پوری رات اللہ کی عبادت کی اور پوری رات وہ جاگ کر نماز پڑھتا رہا۔ آپ اندازہ کریں، عشاء کی نماز کی فضیلت دیکھیں اور فجر کی نماز کی فضیلت دیکھیں۔ اگر ان دو نمازوں کا اہتمام کر لیا جائے تو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ آدھی رات عشاء کی نماز با جماعت سے عبادت میں کور ہو جاتی ہے، اور بقیہ آدھی رات فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے سے عبادت میں شامل ہو جاتی ہے۔ گویا کہ یہ پوری رات بن جاتی ہے۔ کتنی بڑی رات ہے! عشاء کی نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 سے 15 منٹ میکسیمم۔ اور فجر کی نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میکسیمم 10-12 منٹ لگا لیں۔ اب یہ سارا ٹائم آپ لگا لیں 25 منٹ۔ 25 منٹ تک جو بندہ عشاء کی نماز کو وقت دیتا رہا اور فجر کی نماز کو وقت دیتا رہا تو آج کل رات کتنے گھنٹے کی ہے؟ سردیوں کی رات ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ 6:45 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے اور صبح 6:25 پر فجر کی نماز ہو رہی ہے۔ یہ کتنے گھنٹے بنے؟ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ کتنا طویل دورانیہ بن جاتا ہے۔ پوری رات، یہ 7-8 گھنٹے کی جو پوری رات ہے اس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے والے مسلمان کو اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے والے مسلمان کو۔ اب یہاں ایک اور سوال ہے، جس نے عشاء کی نماز پڑھی لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، فجر کی نماز پڑھی لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، تو اسے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اسے صرف عشاء کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا اور فجر کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جماعت کے اندر یہ برکت ہے، جماعت کے اندر یہ طاقت ہے۔ ویسے ہی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلے پڑھی جانے والی نماز سے با جماعت پڑھی جانے والی نماز 27 درجے افضل ہے۔ عام حالات میں جو پوری رات کا ثواب ملے گا وہ تو الگ ہے، عشاء کی جماعت کا ثواب ملا وہ الگ، فجر کی نماز با جماعت کا جو ثواب ملا وہ الگ، اور جو پوری رات قیام کا، عبادت کا، نماز کا، شب بیداری کا ثواب ملا وہ الگ۔ کتنے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانے کھول دیے۔ اب بھی اگر ہم غافل رہیں، لاپرواہ رہیں تو پھر ہماری یہ بدقسمتی ہوگی، محرومی ہوگی اور بد نصیبی کی بات ہوگی۔ ہم اتنا ٹائم بھی اگر اللہ کی عبادت کے لیے، یہ 25 منٹ کا ٹائم بنتا ہے، اتنا بھی نہ دے سکیں پوری رات کی عبادت کے ثواب ملنے پر، تو پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم کیا رحم کی اپیل کریں گے کہ یا اللہ مجھ پر رحم کر، مجھے جنت میں داخل کر، مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما۔
اللہ نے پوچھ لیا کہ تو 5 وقت کی نمازوں کے لیے اور فجر اور عشاء کی نماز کے لیے ٹائم نہیں نکال سکا، آج تو اتنی رحمتیں برکتیں جنت کا داخلہ مانگ رہا ہے۔ اپنے کام دیکھو اور اپنا مطالبہ دیکھو۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، اپنا اعمال نامہ چیک کر، ورنہ میری رحمت تو بہت بڑی ہے۔ بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ وہ تو اتنا مہربان ہے۔ اور پچھلی راتی رحمت رب دی، کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ ویسے تو ہر وقت اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن پچھلی رات تہجد کے وقت جو تہجد پڑھ لے کیا ہی بات ہے، لیکن تہجد نہ بھی پڑھ سکا، عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لی اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی، انشاءاللہ وہ تہجد کا ثواب بھی سمیٹے گا، کیونکہ پوری رات عبادت کا ثواب اسے ملا ہے۔ تو یہ کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی کو نہیں آتی۔ جس کو دنیا میں یہ بات سمجھ آ گئی، بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور جس کو سمجھ نہ آئی، قبر میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی، میدان قیامت میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ جب حساب کتاب کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، تفتیش کا مرحلہ شروع ہوگا، تو بڑے اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟ زندگی گزر گئی، زندگی ایک ہی مرتبہ ہے، بار بار زندگی نہیں کہ قبر سے نکل کر واپس آ کے توبہ کر لو، پھر عبادت کر لو، بات بن جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو مر گیا قیامت تک نہیں اٹھ سکتا، چانس ہی نہیں ہے، ایک مرتبہ ہی یہ گولڈن چانس ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ بار بار نہیں کہ دوبارہ بندہ قبر سے نکل کر باہر آ جائے گا، پھر توبہ کرے گا، عبادت کر لے گا، ایک اور موقع میسر ہے، کوئی موقع میسر نہیں، ایک ہی مرتبہ موقع ہے، پھر اس کے بعد آخرت کا دن ہے، حساب کتاب ہے، اور پھر جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، عشاء کی نماز بھی باجماعت ادا کرو، فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرو، باقی نمازیں بھی باجماعت ادا کرو۔ یہ تو میں عشاء کا اور فجر کا ثواب بتا رہا ہوں، اور باقی دیگر حدیثوں میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھے گا، ظہر تک اس کے چھوٹے موٹے گناہ خود بخود ہی معاف ہو جائیں گے۔ جو پھر ظہر سے کے بعد عصر کی نماز پڑھے گا، ظہر اور عصر کے درمیان جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ آٹومیٹک سسٹم کے تحت معاف ہو جائیں گے۔ پھر آگے مغرب کی پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان کے معاف، پھر عشاء کی پڑھتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کے معاف، اور پھر فجر کی پڑھتا ہے عشاء اور فجر کے درمیان کے پوری رات کے چھوٹے موٹے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی برکت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ مفت میں دے رہا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد ساری دنیا بھی آپ اس کے بدلے میں دے دیں، پوری دنیا سونا اور چاندی بن جائے اور سارا کفارے کے طور پر پیش کر دیں، یا اللہ ساری دنیا کا یہ سونا اور چاندی میں اکٹھا کر کے لایا ہوں، ایک نماز کے بدلے میں قبول کر لے، اللہ قبول نہیں کرے گا، وقت نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور فجر کی اور عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کا ہمیں باجماعت اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی بہنوں کو بھی گھروں میں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔